السلام علیکم۔ NYK N بکس کی جانب سے آپ سن رہے ہیں وحیدہ نسیم کا ناول ساحل کی تمنا۔ 2-1 روز بعد میں نے اپنی فیکٹری میں دیکھا کہ جمیلہ آپا کسی گہری سوچ میں ہیں، اور یہی معلوم ہوتا ہے جیسے وہ بار بار مجھ سے کہنا چاہتی ہیں لیکن کہہ نہیں پاتی۔ آخر میں انہوں نے کھانے کے وقفے میں کہا، سمینہ ایک بات سنو، میری ایک دور پار کے رشتہ دار ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، یہاں ملو گی یا گھر لے آؤں؟ انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا۔ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ ایسے ہی، میں نے تمہاری بڑی تعریف کی تھی، اس سے بس ان کو ملنے کا شوق پیدا ہو گیا، انہوں نے بڑی سادگی سے کہا، اور میں ان کی بات کا مطلب سمجھ گئی۔ اس کے بعد واقعی ایک خاتون مجھ سے ملنے آئی، جن کے ساتھ ایک میری ہم عمر لڑکی بھی تھی، جو بڑی دیر تک گھل مل کر مجھ سے باتیں کرتی رہیں، اور کچھ دیر بعد یہ لوگ رخصت ہو گئے، اور اس سلسلے میں نہ میں نے جمیلہ آپا سے کچھ پوچھا اور نہ انہوں نے کچھ مجھے بتایا۔ البتہ 2-1 ہفتے بعد نوشینہ آئی اور بولی، پرسوں ہمارے ہاں چائے پر کچھ لوگ آ رہے ہیں، تم بھی آؤ۔ اچھا، کوئی بات ہے کیا؟ بس یہی سمجھ لو۔ ضرور آؤں گی، اس وقت بتاؤ تو۔ بتاؤں گی، پھر اس وقت بہت جلدی میں ہوں، اس نے کہا۔ اچھا، میں نے جواب دیا، اور وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار اپنے گھر واپس گئی، اور میں کسی نتیجے پر پہنچ نہ سکی۔ 2 دن بعد جب میں نے نوشینہ کے یہاں دیکھا تو وہاں ایک ضعیف خاتون اور ایک ادھیڑ عمر کی خاتون موجود تھیں۔ دونوں بہت خوش مزاج اور خلیق تھیں۔ نوشینہ نے ان سے میرا تعارف کروایا، اور پھر مجھے بتایا کہ ان میں سے ایک پروفیسر فاروقی کی ماں ہے اور ایک ان کی بیوہ بہن ہے، اور ان باتوں کے ساتھ ہی میرے ذہن میں بہت سی پرانی باتیں گھوم گئیں۔ اس وقت تو میں چائے ناشتہ کر کے ان دونوں مہمانوں کو رخصت کر کے واپس آ گئی، اور بات کو نوشینہ نے مجھے بتایا کہ پروفیسر صاحب کے کوئی بھانجے ناصر ہیں، ان کے لیے لڑکی تلاش تھی، اور نوشینہ نے اس رشتے کے لیے میرا انتخاب کیا تھا۔ اس کے چند روز بعد اس نے مجھے بتایا کہ ناصر اپنے ماموں کی طرح ایک مقامی کالج میں پڑھاتا ہے، بڑا سعادت مند ہے اور ہونہار لڑکا ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ اس کو روپے پیسے کی ہوس نہیں ہے۔ اپنا چھوٹا سا ذاتی مکان ہے جس میں وہ پرسکون اور پرمسرت زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لڑکیاں اور خصوصاً شادی شدہ عورتیں باہر دفتروں میں، اسکولوں یا فیکٹریوں میں کام کر کے اپنی گھریلو زندگی برباد کریں۔ ان باتوں کے بعد میری امید پھر بندھ گئی، میں اس گرداب سے نکل جاؤں، اور ساتھ ہی نوشینہ نے مجھے یہ بھی پٹی پڑھا دی کہ میں مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم جمائے رکھوں، اس پر اور اس کی ماں پر بھروسہ رکھوں۔ اگر بھیا اور بھائی جان نے پھر مخالفت کی تو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جاؤں کہ میری شادی نوشینہ کے یہاں سے ہو جائے۔ میرے لیے ناصر کو بغیر دیکھے بھالے قبول کرنا آسان تھا، لیکن گھر سے باہر نکل کر اس طرح گھر آباد کرنا آسان نہ تھا۔ تاہم مرتا کیا نہ کرتا، مصداق میں نے بھی حامی بھر لی، اور امید و بیم کی کشمکش میں اپنے چھوٹے سے گھر کے خواب دیکھنے لگی۔ ناصر کے گھر آنے نے مجھے پسند کر لیا۔ وہ اس سلسلے میں ایک بار امی سے ملی بھی، لیکن باقاعدہ رشتہ نہ بھیجا، اور میں مہینوں اس انتظار میں رہی کہ اب میری مشکل آسان ہو، تب آسان ہو۔ آخر کار میں نے اکتا کر نوشینہ سے پوچھا، نوشینہ، تم نے ایک بات شروع کی تھی، کیا اس کو انجام تک نہیں پہنچاؤ گی؟ میری تمنا یہی تھی، اور یہی سوچ کر میں نے تانے بانے بنے تھے، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ ان سب کو ایک دم سانپ سونگھ گیا، ایسے گئے کہ واپس ہی نہ لوٹے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا، اور خیالوں کے محل میں پھر زبردست زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی، اور میں نے کہا، اچھا مگر کوئی وجہ بھی تو ہو، یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں، آج نہیں تو کل پتہ چل ہی جائے گا، نوشینہ نے کہا، اور میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں زندگی کے جس کربناک اور اذیت ناک دور سے گزر رہی تھی، اس کا کوئی اور اندازہ نہیں لگا سکتا۔ گھر میں ہر وقت میرے لیے جہنم کی آگ دہک رہی تھی، جہاں نہ میرا کوئی ہم تھا، جہاں نہ میرا کوئی تھا جس سے میں بات کروں، جس سے دل کا حال کہوں۔ یہاں کے گوشت پوست کے انسانوں سے بہتر تو میری فیکٹری کی وہ بے جان مشینیں تھیں
جن سے دن میں 7-8 گھنٹے میرا دل بہلا رہتا تھا، لیکن وہاں بھی آج کل میں جمیلہ آپا کا منہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ کئی بار مجھ سے کچھ کہتے کہتے رک گئی تھیں اور میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ غرض کہ میں جب تک وہاں رہتی ان کی طرف دیکھتی رہتی، اور جب گھر آتی تو اس سوچ میں پڑی رہتی کہ شاید نوشینہ آ جائے، ہو سکتا ہے میرے لیے کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ میں باعزت اور باوقار طور پر زندگی بسر کر سکوں۔ میں اپنے چھوٹے سے گھر میں غربت اور عشرت کی زندگی کے لیے بھی تیار تھی۔ مجھے اپنے شریک حیات کی دولت اور روپے سے زیادہ اس سے سچی رفاقت کی تلاش تھی۔ میں مفلوک الحالی میں بھی گھر کو جنت بنانے کے لیے تیار تھی، لیکن اب تک مجھے کوئی راستہ نہیں ملا تھا۔ ایک دن فیکٹری میں کام کر رہی تھی کہ دفعتاً بجلی فیل ہو گئی۔ کراچی میں تو یہ معمول ہی ہے کہ وقت بے وقت بجلی غائب ہو جاتی ہے۔ گھروں میں تو خیر زیادہ پتہ نہیں چلتا، لیکن جب دندناتی مشینیں گھومتے ہوئے پہیے ایک آخری ہچکی لے کر رک جاتے ہیں تو کارخانے کی ساری زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ جو شے جہاں ہوتی ہے وہیں رک جاتی ہے۔ ہم لوگ اپنی اپنی جگہوں پر تھے، یہی خیال تھا کہ چند لمحوں بعد بجلی بحال ہو جائے گی، لیکن جب 15 منٹ گزر گئے تو ہم لوگ باہر نکلے، پتہ چلا کہ بجلی گھنٹہ بھر بعد بحال ہوگی، اگر نہ ہو سکی تو ہم کو چھٹی مل جائے گی۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پھر جمیلہ آپا کے پاس چلی گئی، جو اس وقت تنہا بیٹھی تھیں۔ انہوں نے پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کی، اور پھر جب میں نے انہیں اپنے گھر کا ذکر چھیڑا تو بولیں، سمینہ، میں عرصے سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں لیکن وقت نہ ملا۔ جی کہیے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی اماں کے ساتھ الگ رہو اور تمہاری بھاوجیں الگ رہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم نے بتایا تھا کہ گھر تمہارے والد کا ہے، انہوں نے بڑے سکون سے کریدا۔ ہاں، اسی لیے نہ اس کو بھیا اور نہ بھائی جان چھوڑنا چاہتے ہیں اور نہ امی، میں نے جواب دیا، لیکن ان کے اس عجیب و غریب سوال پر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں سوالیہ انداز میں ان کو دیکھنے لگی۔ یہی تو میں بھی سوچ رہی تھی۔ میرا مطلب تھا کہ اگر خسرو اور پرویز اپنی شادیوں کے بعد الگ ہو جاتے تو شاید اس وقت یہ صورتحال نہ ہوتی۔ انہوں نے محتاط انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری امی اور تم دونوں مل کر ایک مکان لے لو تو کم سے کم یہ نہ ہوگا کہ سمینہ بھی ویسی ہی ہوگی جیسے اس کی دونوں بھاوجیں ہیں۔ انہوں نے بالآخر کھل کر بات کہہ دی، اور میں نے اب اپنی زندگی کے اس نئے پہلو پر غور کرنا شروع کر دیا۔ میرا چہرہ افسردگی سے نیچے کی طرف جھک گیا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے روحانسی آواز میں سوال کیا، کیا آپ نے کوئی ایسی ویسی بات سنی ہے؟ میرے اس سوال پر انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، معلوم ہے کہ میں نے شروع ہی سے تم کو اپنی سگی بہن کی طرح چاہا، ہمیشہ تمہارا خیال رکھا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں سمینہ کہ جن کو نہ انسان کہہ سکتا ہے اور نہ بن کہے رہ سکتا ہے، اور پھر تم کو تو، اور میری تمنا اب بھی یہی ہے کہ تم اس جنجال سے نکل جاؤ، اپنا گھر آباد کرو۔ اسی سلسلے میں تم سے یہ بات کہہ رہی تھی۔ میں جان رہی ہوں، لیکن پھر کوئی سلسلہ پیدا ہوا تھا؟ نہیں، میری ایک جاننے والی ہیں، 2 بھائی ہیں، دونوں کے لیے رشتے کی تلاش ہے۔ میں نے یوں ہی باتوں باتوں میں تمہارا ذکر کیا تو بولیں، کون سمینہ؟ ناجیہ اور عروسہ کی نند؟ ہاں، لیکن کیا آپ ان کو جانتی ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ سمینہ کو تو نہیں دیکھا، لیکن اس کی بھاوجوں سے پناہ مانگتی ہوں۔ میں نے تو ایسی بے حیائی اور بے غیرتی کہیں نہیں دیکھی۔ میں سمینہ کی بات کر رہی تھی، میں نے کہا۔ میں سمجھ رہی ہوں، لیکن وہ بھی ایسی ہی ہوگی جیسی اس کی بھاوجیں ہیں۔ آخر بھائیوں کی بھی تو کوئی غیرت ہوتی ہے۔ جو بیوی کے معاملے میں ناک کٹا چکے ہیں، اس سے بہن کے معاملے میں کوئی اچھی امید رکھنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کے اس تلخ اور 2 ٹوک جواب کے بعد میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل کو زبردست ٹھیس پہنچی۔ میں اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکی، بات ختم کر دی۔ لیکن اس کے بعد سے اب تک یہی سوچ رہی ہوں کہ کیا اچھا ہوتا اگر تمہاری امی تمہارے ساتھ الگ ہو جاتی یا ان دونوں کو الگ کر دیتی۔ جمیلہ آپا نے کہا، اور میں نے کہا، اگر امی ان کے رنگ میں نہ رنگی جا چکی ہوتی تو یہ سب کچھ ممکن تھا، لیکن اب تو میں ہی بری ہوں اور سب اچھے ہیں، میں نے جواب دیا۔ اور جمیلہ آپا نے تھوڑے سے وقفے کے بعد کہا، خوب یاد آیا،
تم نے کہا تھا کہ نوشینہ کے یہاں تم گئی تھی، وہاں کے معاملے کا کیا ہوا؟ اور میرا دل دھک سے ہو گیا، میری آنکھوں میں اندیشوں اور مایوسیوں کی نمی آ گئی۔ کہیں وہاں بھی یہی بات درمیان میں نہ آ گئی ہو جس کا ذکر جمیلہ آپا نے کیا تھا۔ یقینی وہ میرے بھائی ہیں اور ان کی بیویاں میری بھاوجیں ہیں۔ ان کا جو کردار اور طرز رہائش ہے اور بستی میں جس نام سے مشہور ہیں، میں ان کو مٹا تو نہیں سکتی۔ اور مجھے خاموش دیکھ کر انہوں نے کہا، کیا نوشینہ نے پھر کچھ نہیں کہا؟ نہیں، اس کے بعد سے میری اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، میں نے مری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اچھا خدا کرے وہیں کوئی بات بن جائے، انہوں نے کہا۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ فیکٹری میں بجلی کا نقص مزید 6 گھنٹے تک درست نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم سب کو چھٹی مل گئی اور ہم لوگ وہاں سے نکل کر باہر آئے۔ بس اسٹاپ کے راستے میں سب لڑکیاں اور عورتیں خوش تھیں کیونکہ ان کے لیے یہ چھٹی غیر متوقع تھی۔ کسی نے گھر جا کر آرام کرنے کی ٹھانی تھی، کسی نے اپنے کسی عزیز کے ہاں جانے کا پروگرام بنایا تھا، کسی کا ارادہ تھا کہ چند ضروری اور اہم چیزیں خریدتی ہوئی گھر لوٹے۔ لیکن میں بدستور افسردہ پزمردہ تھی کیونکہ میرا کوئی عزیز قریب نہ تھا جس کے یہاں میں چلی جاتی، نہ میری جیب میں اتنا پیسہ تھا کہ بازار جا کر خریداری کرتی۔ میں تو ضروریات زندگی ہی بڑی مشکل سے خرید سکتی تھی۔ رہ گیا آرام کا سوال تو وہ میرے مقدر میں نہ تھا۔ گھر کی جہنم میں جا کر کیا کرتی اور نہ جاتی تو کیا کرتی۔ میں اس ادھیڑ بن میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اور سر جھکائے بہت کچھ سوچتی، کشاں کشاں گھر پہنچی۔ آج تم جلدی آ گئی؟ امی نے سوال کیا۔ ہاں، بجلی فیل ہونے کی وجہ سے کام بند کرنا پڑا، میں نے جواب دیا اور خاموشی کے ساتھ اپنے تنگ اور تکلیف دہ کمرے میں پڑ گئی۔ لیکن دل کی خلش نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا اور میں کچھ دیر ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کے بعد بستر سے اٹھی اور سیدھی ہما کے پاس پہنچی۔ ظاہر ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور میں نے کہا، آج میں بہت جلدی آ گئی ہما، کام بند ہو گیا، لیکن چہرے سے تو یہ نہیں معلوم ہو رہا، کیا کسی خاص بات کی پریشانی ہے؟ نہیں، کوئی خاص بات تو نہیں ہے، مگر آج ایک ایسی بات میں نے سنی ہے کہ اس سے پہلے میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ کیا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ جمیلہ آپا اور میں آج باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جگہ تمہارا ذکر کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ سمینہ کون؟ ناجیہ اور عروسہ کی نند؟ اس کے بعد ان کی گفتگو سے مجھے یہی پتا چلا کہ سب لوگ مجھے انہی کی طرح کہنے لگے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جیسے میرے بھائی ہیں ویسے ہی میں بھی ہوں، اور اس کے بعد نہ جانے کب کے رکے ہوئے آنسو میری پلکوں سے بہہ نکلے۔ ہما میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئی اور پھر پیار سے میرے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، بعض حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، ان سے نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اقرار۔ یہ دنیا تو ظاہر کو دیکھتی ہے، باطن میں جھانکنے والا کون ہوتا ہے؟ اس سے تو یہی بہتر تھا کہ میں بھی انہی کے رنگ میں رنگ جاتی، یا پچھلے مہینے جو میں نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا تھا اسی کو پورا کر دیا ہوتا۔ تم نہیں بدل سکتی سمینہ، نہیں بدل سکتی، ہما نے وثوق سے کہا۔ تو پھر تم یہ کہہ دو کہ میں غلط لوگوں میں غلط جگہ پیدا ہو گئی۔ آج جمیلہ آپا نے ہمدردی میں یہ بات کہی ہے، کل دوسرے لوگ یہی بات انگشت نمائی میں کہیں گے، اور اگر یہی حال رہا تو شاید میں دنیا والوں کے سامنے کبھی اپنے اصل روپ میں نہ آ سکوں۔ سمینہ ایسی باتیں نہ سوچو، زمانہ لاکھ خراب سہی، لیکن اب ایسا گیا گزرا بھی نہیں ہے کہ اچھے لوگوں کی قدردانی بالکل ہی ختم ہو گئی ہو۔ نیکی اور بھلائی کا بدلہ انسان کو ضرور ملتا ہے۔ ہیرے کی چمک اور موتیوں کی آب چند دنوں کے لیے مدھم ہو سکتی ہے، لیکن ان کی مالیت نہیں بدل سکتی۔ ہما نے بڑے پیار اور عاجزی سے کہا، ایسے ہیرے اور موتیوں کو پہن کر کوئی کیا کرے جن کا کوئی قدردان ہی نہ ہو؟ اس سے بہتر تو کانچ کے وہ چھوٹے نگینے ہیں جن کی آب و تاب پر دنیا للچاتی ہے اور ہر شخص ان کو خریدنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ میں نے دل کی بات کہہ ڈالی۔ سمینہ، ایسی کھوکھلی باتیں نہ کرو، جھوٹے نگینوں کی آب و تاب پر مرنے والے ان کو خریدتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں۔ تم دیکھتی نہیں ہو کہ آج کل وہ جھوٹے نگینے جو کانوں کے آویزوں میں لگتے ہیں، گلے کا ہار ہوتے ہیں، انہیں پیروں کی چپلوں میں لگا رہے ہیں، لیکن سچے ہیرے موتے اب بھی اپنی قدر و قیمت رکھتے ہیں۔
مجھے اب کوئی فلسفہ اچھا نہیں لگتا. مجھے نیکی اور وفا، عزت اور ناموس کے فلسفے نے سوائے ٹھوکروں کے کچھ نہیں دیا. اچھے وہی لوگ ہیں جو ان سب کو پامال کر کے آگے نکل گئے. وہ خوش ہیں، ان کے گھرانے ان سے خوش ہیں. زمانے نے ایک بار ان کو ملامت کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد کسی کو اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا. میں پھر بغاوت پر تل گئی اور جو کچھ کہنا تھا سب کچھ کہہ ڈالا. اور ہما جو میری ہر الٹی سیدھی بات بڑے صبر و تحمل کے ساتھ سننے کی عادی تھی، اب بھی سنتی رہی اور آخر میں کہا، اچھا اب غصہ تھوک دو اور یہ بتاؤ کہ وہ نوشینہ کہاں ہے؟ وہ ایک شوشہ چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئی؟ بس بات کی تھی، اب وہ بھی آرام سے بیٹھی ہے. میں جاؤں بھی تو کیا کہوں، پوچھوں تو کیا پوچھوں؟ میری تو جان عجیب مشکل میں ہے، نہ کچھ بول سکتی ہوں اور نہ چپ رہ سکتی ہوں. تم اس کی فکر نہ کرو، میں اس کو ٹھیک کر لوں گی، اس نے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں کہا. اتنے میں رضیہ خالہ آ گئیں اور یہ ذکر ختم ہو گیا. میں پہلے ہی اپنی بھاوجوں سے متنفر ہوں، لیکن جمیلہ آپا سے گفتگو کے بعد میری یہ حالت ہو گئی کہ ان کی صورت دیکھتی تو آنکھوں میں خون اتر آتا. تم نے میرے گھر کی عزت لوٹ لی، تم نے میرے باپ کے ناموس کو تباہ کیا، اور اب میں اس قربان گاہ میں کھڑی ہوں جس کا تم کو احساس نہیں ہے. اور تم دونوں سے شکوہ بھی کیا کروں، خود میرا خون مجھ سے منحرف ہے، نہ امی کی سمجھ میں آتا ہے نہ بھائیوں کی. میں دل ہی دل میں سوچ کر رہ جاتی. 2-1 روز بعد رضیہ خالہ نے امی سے کہا کہ اگر نوشینہ کی ماں آئیں تو میرے پاس بھیج دیں، ضروری کام ہے. کیا خیر ہے، کیا کام ہے؟ امی نے ان سے سوال کیا. ایسے ہی کچھ سلائی وغیرہ کے متعلق پوچھنا ہے. تم نے کب ان سے کچھ سلوایا ہے؟ تم اور تمہاری لڑکیاں تو ماشاء اللہ اتنی سگھڑ ہیں کہ اگر چاہے تو خود ایک دکان کھول سکتی ہیں، امی نے ہنس کر کہا. خیر یہ تو تمہارا حسن زن ہے. بات یہ ہے کہ صبا نے لندن سے کچھ چیزوں کی فرمائش کی ہے، یعنی اسپیشل قسم کے کپڑوں کی. اس سلسلے میں ان سے پوچھنا ہے. رضیہ خالہ نے کہا اور میں سمجھ گئی کہ انہوں نے بات بنائی ہے، ورنہ بات اور ہے. غرض یہ کہ ان کی فرمائش کے مطابق امی نے ان کو وہاں بھیج دیا. میرا خیال تھا کہ وہ اس معاملے میں یا تو خاموشی اختیار کریں گی یا پھر ایسی خوبصورتی سے بات ٹالیں گی کہ رضیہ خالہ کو احساس تک نہ ہوگا کہ وہ کتنی باتوں کی ہیرا پھیری کر سکتی ہیں. لیکن رضیہ خالہ نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں. انہوں نے سلائی اور کڑھائی کے متعلق کچھ سوالات کیے اور اس کے بعد بولی، ہاں میں نے سنا ہے کہ نادرہ کی شادی ہونے والی ہے. ہاں وہ دور بیاہ کر جا رہی ہے. اچھا، اور نوشینہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس کو دیکھنے کے لیے بھی تو کچھ لوگ آئے تھے. رضیہ خالہ نے اچانک اس طرح سوال کیا کہ ان سے کوئی بات بنائے نہ بنی. کس کو؟ نوشینہ کو دیکھنے آئے تھے؟ کون؟ میں کیا جانوں، میں نے تو ایسے ہی اڑتے اڑتے سنی تھی. بات دراصل سمینہ کی ہے. وہ پروفیسر فاروقی کی بہن اپنے بیٹے ناصر کے لیے لڑکی چاہتی ہیں. میں نے سمینہ کو دکھا دیا، انہوں نے لاپرواہی سے کہا. اچھا کیا، مجھے بھی اس کی بڑی فکر ہے، لیکن ان کی اماں کو تو کانوں میں تیل ڈال کر بیٹھی ہیں. بیٹی کو دینے لینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور گھرانہ بھی اونچا چاہیے، انہوں نے تنک کر کہا. یہ سب ان کے بیٹوں کا دماغ ہے، ان دونوں نے ان کو پاگل بنا رکھا ہے. سمینہ کی جتنی جلد شادی ہو جائے اتنا اچھا ہے، رضیہ خالہ نے کہا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی سبیل تو نکلے. میں نے خود یہی سوچا ہے، نوشینہ کی ماں نے بڑے خلوص سے کہا. ظاہر ہے کہ تمہارے لیے جیسی نوشینہ ہے ویسے ہی سمینہ. پھر اس رشتے کا کیا ہوا؟ دیکھا اور پسند کیا پھر چلے گئے؟ نوشینہ کی ماں نے کہا. پسند کیا تو لوٹ کر نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ اور نہیں آئے تو تم نے یہ کیسے جانا کہ پسند کر کے گئے؟ اب میں کیا بتاؤں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہ اگلتے بنتی ہیں نہ نگلتے. میں خود اسی تذبذب میں ہوں کہ کروں تو کیا کروں. تم تو ان کی اماں کو جانتی ہو، لڑکوں اور ان کی بیویوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہیں. ان سے یہ توقع بیکار ہے کہ وہ اپنی عقل استعمال کریں گی. اسی لیے یہ بیل ہم ہی لوگوں کے منڈے چڑھا ہے. آگے لڑکی جانے اس کے نصیب. آپ تو ان سے کچھ کہہ بھی سکتی ہیں، کر بھی سکتی ہیں، لیکن میرا معاملہ جدا ہے، لیکن اتنا جدا بھی نہیں ہے.
تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام۔ اگر وہ لوگ واقعی سنجیدگی سے یہ رشتہ چاہتے ہیں تو تم کم سے کم مجھے بتا دو، باقی سب میں نمٹ لوں گی، انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اور بڑی دیر بعد نوشینہ کی ماں نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، سمینہ تو ان کو پسند آئی، وہ لوگ پہلے تو بالکل تیار ہو گئے، لیکن بات کو جب خود ناصر کو لڑکی کا اتا پتہ بتایا تو اس نے کہا پہلے اس کے متعلق ہر بات اچھی طرح دریافت کر لیں، اس کے بعد رشتہ بھیجیں۔ اور پھر اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ لیا اور سب نے یہی کہا کہ اس کے بھائی نومی کے دوست ہیں، اس کی دونوں بھابیاں ناجیہ اور عروسہ رسوائی کی حد تک بدنام ہیں، ایسی صورت میں سمینہ اسی طرح کی ہوگی، اب تو یہ مقدر کی بات ہے۔ اس کے لیے تم یقین کرو کہ میں خود ان کے پاس گئی، میں نے ناصر کی ماں کو بھی سمجھایا، ان کی نانی کو بھی بتا دیا کہ اس گھر کے حالات کیا ہیں، اور وہ بیچاریاں تو شاید قائل بھی ہو جاتی، لیکن اب تو ناصر کانوں پر ہاتھ دھرتا ہے، کہتا ہے نا بابا، میں باز آیا ایسی لڑکی سے جس کے گھرانے میں یہ بیاہی عورتیں اتنی آزادی کے ساتھ غیر مردوں سے ہنستی بولتی ہیں کہ ہم کو شرم آئے۔ میں نے بہت سمجھایا سمینہ کے متعلق، یقین دلایا، قسمیں کھائیں، جو کچھ کہہ سکتی تھی کہا۔ اچھا پھر؟ ناصر نے یہی کہا کہ میں سمینہ کو برا نہیں کہتا، وہ یقینی نیک اور شریف لڑکی ہے، خدا مجھے بدگمانیوں سے محفوظ رکھے، میں اس پر شک نہیں کرتا، لیکن وہ چاہے مجسم سونے کی کیوں نہ ہو جائے، کہلائے گی تو اسی گھرانے کی جہاں کی بہویں مشہور عالم ہے۔ اس کو میں کیا کروں گا، وہ لاکھ اچھی سہی، لیکن اس کا نام تو عروسہ اور ناجیہ کے ساتھ ہی نتھی رہے گا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اس کے اس جواب کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے باقی کیا رہا تھا؟ نوشینہ کی ماں نے بالکل کھل کر بات کی۔ ارے یہی تو بدقسمتی ہے اس غریب کی، لینا ایک نہ دینا دو، بدنامی مفت کی، رضیہ خالہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ میں نے سوچا کہ ایک مرتبہ فاروقی صاحب آئیں تو ان سے بات کروں، شاید وہ اپنی ماں کو سمجھا سکیں، میں نے تو اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، نوشینہ کی ماں نے بالکل آخری حربے کے طور پر کہا۔ چلو یہ بھی کر کے دیکھو، خدا کرے کہ یہ ترکیب کارگر ہو، ویسے میں خود اس کے لیے بہت پریشان ہوں، پہلے تو بھائیوں اور اماں جان ہی کے بہانے بہت تھے، اور اب گھر کی بدنامیاں اس کے ساتھ ساتھ چلیں تو بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی بھر انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، رضیہ خالہ نے بڑی تشویش اور فکر مندی سے کہا۔ اس کے بعد وہ تو چلی گئی اور ہما نے ان کی باتوں کو گرہ میں باندھ لیا، اس کو اس قدر افسوس ہوا کہ خدا کی پناہ، لیکن اس نے مجھے کوئی تفصیل نہ بتائی، صرف اتنا کہا کہ ناصر کے گھر والے عروسہ اور ناجیہ کی آزادیاں جانتے ہیں، بس اس بات سے بدک گئے ہیں کہ تم اس گھر کی ایک فرد ہو، میرے لیے یہی ایک اشارہ تعزیانہ تھا۔ رات بھر میں روتی رہی، اور اس کے بعد جب یہ تفصیل مجھے نوشینہ نے بتائی تو میں ذہنی طور پر بہت سی باتیں سننے کے لیے تیار تھی، اس لیے بظاہر سہار گئی، لیکن دل کے زخم ناسور بن گئے۔ یوں ہی میرے لیے اپنے ناکردہ گناہ کی سزا کیا کم تھی کہ اوپر سے ان دونوں کی بدنامیوں کی بھگتان بھی میرے ہی سر پر پڑی، اور میں نے تنگ آ کر ہما سے کہا، بہتر ہے کہ رضیہ خالہ امی سے بتا دیں کہ نوبت کہاں تک پہنچ گئی ہے، اب میرے رشتے کے لیے جو اس چوکھٹ کا رخ کرتا ہے وہ میری بھابھیوں کے کرتوت اور بھائیوں کے چہرے دیکھ کر لوٹ جاتا ہے۔ امی کے لیے یہ بات نئی نہ تھی، اور نہ وہ بچہ تھی جو ان باتوں کو سمجھ نہ سکتی ہوں، لیکن جب رضیہ خالہ نے کہا تو تڑخ کر بولی، وہ دن گئے جب شادیاں خاندانوں اور پاندانوں سے ہوتی تھیں، اب تو لوگ لڑکی کو دیکھتے ہیں، اگر سمینہ کو کوئی پسند نہیں کرتا تو اس میں ناجیہ اور عروسہ کا کیا قصور؟ ان کی یہ بات سن کر رضیہ خالہ آگ بگولا ہو گئیں اور جل کر بولی، تم کو تمہاری بہوؤں نے الو کا بھیجا کھلا دیا ہے، تم کو اپنی لڑکی کی سعادت مندی اور شرافت کی کوئی قدر نہیں ہے، تم اس کو بھی اپنی بہوؤں کی طرح بے حیا اور بے غیرت دیکھنا چاہتی ہو، جن کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان، وہ جس طرح خسرو اور پرویز کے گلے میں ہار بنی ہوئی ہیں، خدا نہ کرے کوئی اور ہو۔ کیا تم اپنی سمینہ کے لیے بھی یہی چاہتی ہو؟ دنیا ان کو کوئی اچھی نظروں سے نہیں دیکھتی، کوئی اچھا گھرانہ منہ نہیں لگاتا، کیا ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تم سمینہ کو بھی انہی کی طرح بنانا چاہتی ہو؟ کمال کرتی ہو۔ رضیہ خالہ نے ان کو اپنی عادت کے مطابق صاف صاف سنانا شروع کر دیا، اس طرح کہ اگلی پچھلی کوئی کسر باقی نہ رکھی۔
بقول شخصے کہ پینٹ کی آنتیں تک الٹ کر رکھ دیں، اور آخر میں بولی، تم سمینہ کے معاملے میں یہاں سے لے کر حشر تک جواب دے ہو۔ یہاں اگر تم میرے چنگل سے بچ کر نکل گئی تو حشر میں تم کو نہیں چھوڑوں گی۔ جانتی ہو میں تمہاری پڑوسن ہوں، اور پڑوسن کا حق بہت بڑا ہوتا ہے۔ امی کی یہ مجال نہ تھی کہ ان کے سامنے زبان کھولیں، اس لیے بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے بولی، آ گیا تاؤ، بڑی محبت ہے اپنی بیٹی سے۔ اچھا چلو، میں ہاری تم جیتی، اب جو تم کہو گی وہی کروں گی۔ بس خاک کرو گی، تم کو تمہارے بیٹے بہو بھی کچھ کرنے دیں؟ معلوم ہوتا ہے یہ دونوں تمہارے بیٹے نہیں بلکہ باپ ہے۔ شروع ہی سے ان دونوں کو ان کی بیویوں کے ساتھ الگ کر دیا ہوتا تو کم سے کم آج یہ کیچڑ نہ اچھلتا۔ امی اب ان لوگوں میں نہ تھی جن پر اس قسم کی باتوں کا اثر ہو، اس لیے انہوں نے یہ بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ البتہ میرے دکھ میں اضافہ ہو گیا، اور جن باتوں کا جواب رضیہ خالہ نہ دے سکی ان کو تانوں کے سانچے میں ڈھال کر مجھے سنانے لگی، اور میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ اجیرن ہو گئی۔ گھر کا اب یہ حال ہو گیا کہ اگر میں نے جمیلہ آپا کا ذکر کیا تو امی جواب میں یہ کہا، بہت دم بھرتی ہو جمیلہ آپا کا، اگر ایسی ہی ہوتی تو کہیں تیرا ٹھکانہ نہ کروا دیتی۔ دیکھ لیا سب کو، لیجئے صاحب بات ختم ہو گئی۔ وہ تو اس سے بڑھ کر کہہ سکتی تھی، لیکن میں کیا جواب دوں، کیسے دوں، یہ کون بتائے۔ جب کو میری ہم عمر لڑکی ان کے سامنے آتی جس کی شادی ہو چکی ہو اور بال بچے ہوں، امی اس کو دیکھ کر یہ کہتی، اللہ رکھے میری سمینہ تیرے ہی برابر ہے، تیری گود میں 2 بچے ہیں، لیکن سمینہ کا اب تک ہوش ہی نہیں کہ اپنا گھر آباد کرے۔ اے ہاں، سچ تو کہتی ہیں آپ، اس کی بھی شادی بیاہ ہو جانا چاہیے تھا، کیا کوئی معقول رشتہ نہیں ملا؟ ساتھ والی خاتون پوچھتی اور امی جواب دیتی، دنیا میں لڑکوں کا کال تھوڑی پڑا ہے، لیکن ان کو کوئی پسند بھی آئے، نہ جانے کس مزاج اور دماغ کی ہے، میری عقل حیران ہے۔ میں ان کی ان باتوں پر خون کے آنسو پی کر رہ جاتی۔ کوئی اور بات ہوتی تو جواب بھی دے دیتی، کوئی اور معاملہ ہوتا تو منہ کھول بھی سکتی تھی۔ اب تو یہ عالم ہے کہ ظالم مارے اور رونے نہ دے۔ امی کی ان باتوں کو اگر کوئی بے تکلف خاتون سنتی تو کہتی، ٹھیک ہے، اگر لڑکی کو تمہارا لایا ہوا رشتہ پسند نہیں ہے تو اس کو اجازت دے دو، وہ اپنی پسند سے کسی کو منتخب کر لے۔ اور اس کے جواب میں امی فرماتی، وہ تو پسند بھی کر لے، لیکن جب تک یہ اپنی عادت اور مزاج کو تبدیل نہیں کرے اس کو کون پسند کرے گا؟ آج کل لڑکے ہنسمکھ اور ملنسار لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں، اس کی طرح دقیانوسی اور گوشہ نشین لڑکیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ تو تھی ان کی باتیں جن سے امی بے تکلف تھی۔ رہ گیا ان خواتین یا ملنے والیوں کا سوال جو گھر میں خال خال آتی تھی، ان سے بھی میرا ذکر خیر ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ دونوں بھائیوں کی بیویوں کو شاد آباد دیکھ کر میری آبادی کے متعلق سوال لازمی طور پر پوچھا جاتا، اور ایسے نازک موقع پر امی سرد آہ بھر کر سر کو ہاتھ لگا کر انتہائی فکر مندی کے لہجے میں جواب دیتی، ہے کیا کروں، آج کل تو جیسے اچھے لڑکوں کا کال پڑ گیا ہے۔ میں تو اس لڑکی کی فکر میں آدھی بھی نہیں رہی، دن رات یہی سوچتی ہوں کہ کب اس کے ہاتھ پیلے کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہوں اور کب چین کی نیند سوؤں۔ ظاہر ہے کہ ان کے اس جواب کے بعد آنے والی خاتون کی ساری ہمدردیاں انہی کے ساتھ ہو جاتی، اور میں پھر ہکا بکا اپنا منہ لے کر رہ جاتی۔ میں جس پلِ صراط پر چل رہی تھی اس کو میرا ہی دل جانتا تھا۔ گھر کے معاملے میں میں نے آخر اپنی زبان کھولی اور امی کو قائل کر دیا تھا۔ ناجیہ اور عروسہ کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہا تھا۔ قرض اور خرچ کی بات پر ہی امی سے میں بھڑ جاتی۔ یہ بات اور تھی کہ اب ان باتوں کو لا حاصل سمجھ کر میں نے مستقل سکوت اختیار کر لیا تھا، لیکن اس نازک معاملے میں میں نہ کسی کے سامنے منہ کھول سکتی تھی، نہ امی کو تنہائی میں قائل کر سکتی تھی۔ جب میری الجھن حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو میں اکثر و بیشتر یہ سوچا کرتی تھی کہ کیا میں واقعی غلط راستے پر ہوں؟ کیا مجھے امی کو تڑاق تڑاق جواب دینا چاہیے؟ کیا مجھے تمام اخلاقیات کو پس پشت ڈال کر ماں کے رشتے کو فراموش کر دینا چاہیے؟ کیا مجھے گھر کے ناموس اور ابو کی عزت کا خیال کیے بغیر کسی کے گھر جا کر چوری چھپے شادی کر لینا چاہیے؟ ان سب باتوں کا جواب میرے پاس نفی میں تھا۔ اسی کشمکش میں میں اپنے آپ کو کبھی بزدل سمجھتی، کبھی کم ہمت، اور کبھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ سرے سے میری تربیت ہی غلط انداز پر
غلط خطوط پر ہوئی۔ ہما کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی بھی نہ تھی جس کے سامنے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی۔ ہما ان باتوں کو سمجھنے کے باوجود بے بس تھی، اور نوشینہ کے بس کی بات نہ تھی کہ ان کو سمجھ سکے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ہمت ہار جاتا، لیکن میں اپنے راستے پر اب تک ڈٹی ہوئی تھی، جس میں سب سے بڑی اذیت گھر کا ماحول، امی کی دلخراش باتوں کے علاوہ میری مالی مشکلات بھی تھیں، جن میں قدم قدم پر اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ گھر کا موٹا جھوٹا کھانا اور میرے اور امی کے گھٹیا قسم کے کپڑوں کا دار و مدار میری تنخواہ پر تھا۔ البتہ امی کی قیمتی ساڑیوں اور مرغن غذاؤں کی ذمہ داری بھائیوں پر تھی۔ جب ان کو بیویوں کے ساتھ گھر پر کھانا کھانا ہوتا تھا تو ہوٹل سے بریانی اور مرغ مسلم لا کر دسترخوان پر رکھ دیتے، جس کو میں چکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ میری امید کے تمام ستارے یکے بعد دیگرے ڈوب رہے تھے۔ موجوں کے تند و تیز دھارے مجھے بہا کر اتنی دور لے جا چکے تھے کہ اب افق پر دور دور تک ساحل نظر نہیں آتا تھا۔ میں بظاہر اپنے آپ کو کام میں لگائے ہوئے تھی، ہر طرح سے ان خیالات سے توجہ ہٹا کر دل بہلا رہی تھی، لیکن جب میرا ذہن خالی ہوتا مجھے اپنے چاروں طرف وہی بھیانک موجیں نظر آتی جن میں انتہائی بے بسی کے عالم میں گھری ہوئی تھی، اور اس گرداب میں نوشینہ کی اماں کا وہ جملہ میرے کانوں میں گونجتا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں فاروقی صاحب سے بات کروں گی، شاید وہ ان کو سمجھا سکیں۔ بظاہر یہ امید حماقت تھی، یہ بات خزاں رسیدہ پتے سے بھی زیادہ کمزور تھی، لیکن کون نہیں جانتا کہ گرداب میں ڈوبنے والوں کے پاس ایسے ہی تنکوں کا سہارا ہوتا ہے۔ بظاہر میری یہ امید بڑی بے جان تھی، لیکن ایک دن اس میں اچانک جان پڑ گئی، اور نوشینہ نے کہا، ہاں کہو کیا بات ہے؟ نوشینہ نے کہا، سمینہ میں تمہارے پاس ایک ضروری کام سے آئی ہوں۔ ہاں کہو کیا بات ہے؟ وہ پروفیسر فاروقی ہے نا؟ ہاں۔ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم ان سے خود بات کرنا پسند کرو گی؟ اس نے عجیب سوال پوچھا اور میرا دل دھک سے ہو گیا۔ حیران ہو کر پوچھا، لیکن کس سلسلے میں؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، شاید تمہارے گھر کے حالات جاننا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی اور بات ہو، میں کیا بتا سکتی ہوں؟ اس نے بڑی نرمی سے کہا، اور میں نے ذرا سوچ بچار کے بعد جواب دیا، میں ذرا غور کر لوں پھر بتاؤں گی۔ ہاں ہاں خوب غور کر لو، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ہما سے بھی مشورہ کر لو، میرے خیال میں ہم سب تمہاری ہی بھلائی کی بات کریں گے۔ اچھا، میں نے جواب دیا، اور واقعی ہما سے مشورہ کرنے کے بعد اس کو یہی جواب دیا کہ میں ان سے تمہارے گھر آ کر ضرور ملوں گی۔ جیسا کہ مجھے معلوم تھا کہ پروفیسر صاحب ادھیڑ عمر کے آدمی تھے، ان کی ساری زندگی کالج میں گزری تھی، لبنہ باجی کو وہ پڑھا بھی چکے تھے اور ان میں ایک آدھ جھلک دیکھ بھی چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر ان سے کھل کر گفتگو کرنے پر آمادہ کیا، اور اپنے دماغ سے اس رشتے کے خیال اور امکان کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا جو انہوں نے میرے لیے بھیجا تھا، کیونکہ میں اگر یہ کام نہ کرتی تو ان سے ملنے میں ضرور جھجک محسوس ہوتی۔ نوشینہ کے یہاں جب میں پہنچی تو وہاں وہ پہلے سے موجود تھے۔ نوشینہ کی اماں تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئیں اور چائے پر ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے الف سے یہ تک گھر کے سارے حالات پوچھ ڈالے، نومی کا قرض، نومی کی شخصیت، عروسہ کی شادی، ناجیہ کا بیاہ، سب کچھ مارز بحث میں آ گیا، اور مجھے یہی اندازہ ہوا جیسے وہ میری گفتگو اور باتوں سے یہ پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ میں کہاں تک اپنے بھائیوں کی ہم خیال ہوں، یا کس حد تک بھاوجوں کے اعمال کو سراہتی ہوں۔ اس کے بعد میری ملازمت کے موضوع پر گفتگو ہوئی، نئی پرانی سب نوکریوں کے دفتر کھلے، اور فاروقی صاحب نے اختر بھائی کے نازک موضوع کو چھوڑ کر باقی سب باتیں پوچھ ڈالیں۔ ظاہر ہے کہ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تو نہ تھی، لیکن اس طرح کھل کر بات کرنے کی نوبت کبھی نہ آئی تھی۔ لیکن اس ملاقات میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ مخلص، نیک اور شریف آدمی ہے، اور مجھ سے باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں وہ میرا مذاق اڑائیں یا مجھے گلی گلی بدنام کریں، بلکہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ واقعی میری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے، لیکن میں سمجھ گئی کہ ان کو مجھ سے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح میری مدد ضرور کریں گے۔ میرا خیال غلط نہ تھا، اور ہفتے عشرے کے بعد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ وہ اپنی پروفیسری کی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اپنی بہن اور بھانجے کو قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن خود ناصر کی جگہ حاضر ہیں۔
بس شرط یہ کہ میں ان کو عمر کے فرق کے باوجود قبول کر لوں۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر کی نیرنگیاں۔ اب میں دم بخود تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس موقع پر میں نے پھر جذبات سے ہٹ کر عقل کا راستہ اختیار کیا اور اس بات کو پھر امی کے سپرد کر دیا۔ ہما اور نوشینہ نے مجھ سے جب ان کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے کہہ دیا، ہاں یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ میرا جواب سن کر دونوں حیران رہ گئی۔ البتہ ہما سمجھ گئی کہ یہ جواب نہیں ہے بلکہ اس جہنم سے فرار کا آخری راستہ ہے۔ اب میری امنگیں نہیں بلکہ میری مجبوریاں بول رہی ہیں۔ اس لیے وہ افسردگی کے ساتھ سر جھکا کر خاموش ہو گئی، اور اس کے بعد جب ہما مجھے تنہائی میں ملی تو اس نے کہا، سمینہ، کیا تم نے واقعی فیصلہ کر لیا ہے کہ فاروقی صاحب سے شادی کر لو گی؟ تم سب جانتی ہو ہما کہ میں زندگی کی کن منزلوں سے گزر رہی ہوں۔ اس کے بعد تمہارا یہ سوال بڑا عجیب ہے۔ میرا یہ فیصلہ کن مجبوریوں کا ہے تم کو معلوم ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب تمہاری امی نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ ان کے پاس تو کھلا ہوا بہانہ ہے کہ دونوں کی عمروں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ مالک ہے، میں نے جواب دیا اور اپنے آپ کو موجوں کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ پھر امی کی صورت دیکھنے لگی کہ شاید وہ مجھے گرداب سے نکالیں۔ ہما کا خیال درست تھا۔ امی نے فوراً کہا کہ ان کا اور سمینہ کا تو کوئی جوڑ نہیں ہے، عمر میں بہت فرق ہے۔ اس متوقع جواب کے بعد نوشینہ کی ماں نے ان کی بہت سی پرانی باتیں یاد دلائیں اور رضیہ خالہ نے بھی خاصی وکالت کی، لیکن امی نے کہا، مجھے اپنی لڑکی دو بھر نہیں ہے، دو بھر تو کسی کو اپنی بیٹی نہیں ہوتی، لیکن سب لوگ بہاتے ہیں۔ چلو یہ نہ صحیح کوئی اور صحیح، تم اگر کوئی رشتہ ملتا ہے تو بتا دو۔ رشتہ مل بھی جائے تو میں کیا کروں؟ میرے پاس نہ کچھ لینے کے لیے ہے نہ دینے کے لیے۔ انہوں نے پھر اپنا پرانا عذر پیش کیا، وہ تم سے کچھ نہیں مانگ رہے، اس وقت تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اگر تم اپنی سعادت آثار بیٹوں کے بھروسے پر بیٹھی رہیں تو سمینہ کی شادی زندگی بھر نہیں ہو سکتی۔ غرض کے امی کو بہت قائل قبول کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بات وہیں پر ختم ہوئی جہاں پہلے تھی، یعنی خسرو اور پرویز اپنی بہن کو ننگی بوچی نہیں بہا سکتے۔ باپ کی موت کے بعد ہم سب اس یتیم کی زندگی سنوارنے کے ذمہ دار ہیں، اس کو کسی ایسی ویسی جگہ جھونک کر اتنا بڑا گناہ مول نہیں لے سکتے۔ اور اس کے بہت دیر تک یہی کھچڑی پکتی رہی، لیکن جب رضیہ خالہ نے مورچہ سنبھالا تو امی نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا، ٹھیک ہے، تم سمینہ کو اپنے گھر لے جاؤ، وہیں سے بیاہ دینا، نہ میں بیچ میں آؤں گی اور نہ بھائیوں کا نام بدنام ہوگا۔ سمینہ ماشاءاللہ خود مختار اور سمجھدار ہے، ظاہر ہے کہ ان کے یہ منطق بیچاری رضیہ خالہ کے لیے دل جلانے کے لیے کافی تھا، لیکن انہوں نے بھی آگ سے کھیلنے کی ٹھانی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں ان کی خوفناک ٹکر بھائی جان اور بھیا سے ہو جاتی، عروسہ اور ناجیہ درمیان میں آتی اور گھر بھر میں قیامت برپا ہو جاتی۔ لیکن رضیہ خالہ کی بردباری اور نوشینہ کی ماں کی سمجھداری کام آ گئی، جنہوں نے ان سب حالات سے پروفیسر صاحب کو آگاہ کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے سمینہ بہت پسند ہے، میری بھی تمنا ہے کہ وہ میرے گھر کی راحت بنتی اور میں اس کو حتی الامکان سکون پہنچاتا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اسے گھر کے علاوہ کسی اور کی چوکھٹ سے بیاہ کر لے جاؤں۔ یہ بات اس کے لیے بھی معیوب ہوگی اور میرے لیے بھی، لوگ باتیں بنائیں گے، انگشت نمائی کریں گے، اور ظاہر ہے کہ میری عمر اور میرا مقدس پیشہ اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ ان کی بات اپنی جگہ بڑی بھاری بھرکم تھی، اس لیے سب کو خاموش ہونا پڑا، اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو، میں اپنے گھر بسانے کا نام نہیں لوں گی۔ زندگی کی جس طرح گوشہ تنہائی میں اور جس اذیت کے ساتھ بسر ہو رہی ہے، بسر کرتی رہوں گی۔ اور اس ارادے کے بعد میں نے یکے بعد دیگر ان تمام افراد کو حرف غلط کی طرح لوح دل سے مٹانے کی کوشش شروع کر دی، جن سے میری منزل کی امیدیں کبھی وابستہ رہی تھیں، یا جو میری تنگ و تاریک زندگی میں کرن بن کر آئے تھے اور پھر اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گئے تھے۔ اس عرصے میں نادرہ کی شادی بھی ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ میرا اس سے کوئی خاص ربط و ضبط نہ تھا، لیکن نوشینہ شریک ہوئی اور دیر تک مجھ سے شادی کی باتیں کرتی رہی، لیکن میرے لیے اب دنیا میں ہر حقیقت افسانہ بن چکی تھی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے اپنے آپ پر سے اعتماد اٹھ گیا ہو۔
انسان کے تفکرات، پریشانیاں، الجھنیں، مایوسیاں سب کچھ چہرے سے عیاں ہوتی ہیں۔ یہی حال اب میری ویران آنکھوں میں تھا، جن کو ہر وہ شخص پڑھ سکتا تھا جس نے میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا ہو۔ میں ان سب کا بوجھ اٹھائے تنہا انجانے راستے پر چل رہی تھی۔ اب میری بے خودی کا یہ حال تھا کہ خود اپنی خبر بھی نہ تھی۔ بقول شخص بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔ اور اس بے خودی کے عالم میں مجھے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ میری فیکٹری کا ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو میری پزمردگی کا فکر ہے، جو میرے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے، جس کو یہ تشویش ہے کہ میری آنکھوں میں مایوسی کی تاریکیاں کیوں ہیں۔ وہ ان میں امیدوں اور امنگوں کی چمک دیکھنا چاہتا ہے۔ اس شخص کا نام ستوت تھا۔ بڑا خاموش اور مرنج آدمی، بات بڑے نرم لہجے میں کرتا ہے۔ ہر لڑکی سے اس کی الگ سے الگ تھی، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی کو چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے۔ لیکن ایک دن یہ انکشاف بھی ہو گیا کہ وہ در پردہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے میرے پاس آ کر مجھ سے روایتی قسم کا عشق کرنے کے بجائے نہایت خاموشی اور سکون سے جمیلہ آپا سے کہا، آپ سمینہ کو کب سے جانتی ہیں؟ کیوں، تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ ایسے ہی پوچھا، اس لیے کہ لڑکی مجھے بڑی نیک اور سیدھی معلوم ہوتی ہے۔ جانے اس عمر میں ایسی کیا افتاد پڑی ہے کہ ہر وقت گہری سوچ میں رہتی ہے، اور لڑکیوں کی طرح اس میں نہ شوخی ہے نہ ہنسی مذاق کی عادت۔ ہاں، اس کے حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ باپ مر چکے ہیں، 2 بھائی ہیں، دونوں نے اپنا اپنا بیاہ رچا لیا ہے۔ بھاوجوں کا مزاج الگ ہے۔ انہوں نے مختصر ترین لفظوں میں میری داستان سنا دی۔ والدہ زندہ ہے؟ ستوت نے سوال کیا۔ ہاں، لیکن بیٹوں اور بہوؤں کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی ہیں، اور یوں بھی تم جانو کہ دنیا کا کیا رنگ ہے۔ شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ہو جہاں مسائل نہ ہو، اور خصوصاً سمینہ، اس جیسی نیک اور شریف لڑکیاں تو قدم قدم پر پریشان رہتی ہیں۔ ایک طرف زمانہ ہوتا ہے اور زمانے کی ترغیبات، دوسری طرف انسانی فطرت کی کمزوریاں اور عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، اور تیسری طرف ان کے گھریلو تربیت، شرمیلی فطرت اور اخلاقی اقدار ہوتے ہیں۔ اسی مثلث میں یہ لڑکیاں ایسی پھنستی ہیں کہ نکل ہی نہیں سکتی۔ غرض کے 2-4 ملاقاتوں کے بعد ستوت نے اپنا حرف مطلب بیان کیا، اور بیچاری جمیلہ آپا سرد آہ بھر کر رہ گئیں۔ کیوں، کیا بات ہے باجی؟ کیا سمینہ کی شادی نہیں ہوگی؟ ستوت نے حیران ہو کر سوال کیا۔ خدا کرے کہ ہو، اس کا گھر آباد ہو، میری تمنا یہی ہے۔ دن رات دعائیں کرتی ہوں، لیکن اب تک تو کوئی سبیل نہیں نکلی۔ خیر، میں پھر کوشش کروں گی۔ کوئی دوسرا ہوتا تو نہ جانے کب کا ہمت ہار چکا ہوتا، لیکن آفرین ہے جمیلہ آپا کے خلوص اور ان کی محبت پر کہ انہوں نے یہ آخری موقع بھی نہ چھوڑا، اور امی کی جلی کٹی باتوں اور بھائیوں کے بگڑے ہوئے تیوروں کے باوجود ایک بار پھر میرا مقدر بنانے کی کوششیں کر ڈالی۔ اب کی مرتبہ رضیہ خالہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور جب امی سے بات ہوئی تو معلوم ہوا وہی ڈھاک کے 3 پات کہ میرے پاس کیا ہے، کہاں سے لاؤں، کیا کروں۔ لڑکوں سے کہتی ہوں وہ بندوبست کریں گے۔ لیکن اب کی مرتبہ رضیہ خالہ اس سوال کا جواب تیار کر کے آئی تھی۔ بولی، تمہیں نہیں کسی تیاری کی ضرورت، میں نے سب کچھ کر لیا ہے۔ لینے دینے کی فکر نہ کرو، اس کا کچھ روپیہ فیکٹری کی طرف نکلتا ہے، میں نکلوا دوں گی، لیکن رشتہ آپ طے کر لیں، جمیلہ آپا نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے بادل نخواستہ لڑکے کو دیکھنے کے لیے بلا لیا۔ بھیا اور بھائی جان دونوں ستوت سے ملے۔ ابتدائی مراحل کچھ اس طرح طے ہوئے کہ امید بندی کہ شاید کوئی بہتر نتیجہ نکل آئے، یہاں تک کہ اسی امید پر میں نے فیکٹری سے قرض بھی لے لیا، اور یہی سوچا کہ بات کو چپکے چپکے ادا کر دوں گی۔ لیکن جب بھائی جان اور بھیا کو معلوم ہوا کہ رضیہ خالہ اور نوشینہ کی اماں اس سلسلے میں مالی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، تو فوراً ان کی غیرت جاگ گئی، اور انہوں نے کہا، سمینہ ہمارے مرے ہوئے باپ کی نشانی ہے، ہم دوسروں سے چندہ مانگ کر اس کا بیاہ نہیں کر سکتے۔ اور اس مصرے پر مصرا ناجیہ اور عروسہ نے یہ کہہ کر لگایا کہ یہ سب ہم لوگوں کو بدنام کرنے کی باتیں ہیں، یہ بھائی اس قدر نالائق ہیں کہ بہن کے ہاتھ تک پیلے نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی وہ محلے والوں کے محتاج ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی بات امی کے لیے امن نہ صدقہ تھی، اس لیے انہوں نے بھی ایک دن کہہ ہی دیا، خسرو اور پرویز ٹھیک کہتے ہیں، دنیا ان کو کیا کہے گی،
سچ تو یہ ہے کہ ان کے لیے بڑی بدنامی کی بات ہے کہ ان کے ہوتے سوتے یوں سمینہ کی شادی ہو۔ واقعی دنیا گول ہے۔ میری تقدیر گردش پر کار لیے ایک ہی نقطے پر گھوم رہی تھی۔ اب اگر ایمانداری کی بات پوچھے تو جمیلہ آپا یا بیچاری رضیہ خالہ کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ مجھے اپنے گھر لے جا کر خاموشی کے ساتھ میری شادی کر کے رخصت کر دیں اور بات کو جو کچھ ہو وہ بھگتتی رہیں۔ جمیلہ آپا تو پھر بھی نیک اور سیدھی تھی، اس حد تک کہ میرے معاملے میں دخل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن رضیہ خالہ نے واقعی کمر باندھ لی، اور اس کے بعد گھر میں جو معرکہ ہوا کیا بتاؤں۔ اللہ دے اور بندہ لے۔ ناجیہ اور عروسہ نے کوئی دقیقہ باقی نہ رکھا۔ بھیا اور بھائی جان اتنے گرجے، اتنا چیخے کہ چاروں گھر آواز گئی۔ اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جب بات پوچھی گئی تو یہی جواب دیا گیا کہ سمینہ ہم لوگوں کی مرضی کے خلاف اپنی شادی خود کر رہی ہے۔ خدا نہ کرے کسی کا دیدہ اتنا ہو اور کوئی یوں شادی کے لیے بےتاب ہو، آخر وہ گھروں میں بھی تو لڑکیاں ہیں۔ یہ تانا میرے لیے زخموں پر نمک پاشی کے لیے کافی تھا۔ میرے دل کا ایک ایک ناسور رسنے لگا۔ ان سب محلے والوں میں رضیہ خالہ کے بعد تو ایک زبان دراز عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے ساری رودات سن کر مجھے برا بھلا کہنے کے بجائے امی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا، نکاح ہی تو کر رہی ہے اپنا، کسی کے ساتھ بھاگ تو نہیں رہی ہے، اور تم یہ سب کس منہ سے کہہ رہی ہو؟ کون نہیں جانتا کہ تمہاری دونوں بہویں کس طرح یہاں آئی ہیں؟ وہ تو کہو سمینہ باپ کی طرح شریف اور نیک ہے جو اتنے دنوں تک تم سب کو پالتی رہی، اور تم لوگ اس قدر احسان فراموش ہو کہ اس کا گھر بسانے کے بجائے الٹا اس کو بدنام کر رہے ہو۔ لعنت ہے تم پر۔ اور ان کی ہاں میں ہاں ایک اور پڑوسن نے ملا دی اور کہا، خدا کے خوف سے ڈرو، لڑکیاں سب کے آگے ہیں۔ جب تمہاری طرح کے خاندان والے ہوں گے تو لڑکیوں کو چاہیے یہی کہ اپنا راستہ خود تلاش کریں، اور وہ کوئی غلط قدم تو اٹھا نہیں رہی۔ اس دن ان دو خواتین کی زبان سے امی نے جس قدر سلواتیں سنی شاید زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ یہی نہیں بلکہ ناجیہ اور عروسہ کی بھی سٹی گم تھی، نہ جواب دیتے بنتا تھا نہ چپ رہتے بنتا تھا، اور وہ تھیں کہ ایک مرتبہ منہ میں ہزار سنائی جا رہی تھیں۔ جس کیفیت اور کشمکش میں تھی میرا ہی دل جانتا تھا، لیکن جی کو ایک سکون سا مل رہا تھا کہ کوئی تو پیدا ہوا اگلی پچھلی سنانے والا۔ اگر میرے منہ میں زبان ہوتی اور میں ادب لحاظ ختم کر چکی ہوتی تو شاید میں بھی اتنا نہ کہہ پاتی جو وہ لوگ کہہ رہی تھیں۔ یہ دونوں پڑوسنیں ان لوگوں میں سے تھیں جو اپنے منہ پھٹ ہونے میں مشہور تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناجیہ اور عروسہ دونوں ان سے کتراتی تھی، اور ان کے بیاہ کرانے کے بعد امی بھی ان سے کنی کاٹنے لگی تھی۔ یہ وقت میرے لیے بہت نازک تھا۔ میں سخت شش و پنج میں مبتلا تھی۔ میرے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو میں جمیلہ آپا اور رضیہ خالہ کی مدد سے واقعی ستوت سے ہمیشہ کے لیے وابستہ ہو جاؤں، یا پھر زندگی کے کسی حصے میں گھر بسانے اور سکون پانے کی تمنا نہ کروں۔ ستوت کو جمیلہ آپا میرے تمام حالات بتا چکی تھی، اور وہ خود بھی نڈر و دبنگ قسم کا آدمی تھا، اس لیے پروفیسر صاحب کی طرح اس کو اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ میں اپنے باپ کی چوکھٹ سے رخصت ہو رہی ہوں یا کسی اور کی دہلیز سے۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اصل مرضی سمینہ کی ہے، اگر وہ اس طرح شادی پر رضامند ہے تو بسم اللہ۔ اس کا یہ جواب سن کر میرے لیے بڑی ہمت ہوئی، لیکن اس نے مجھے سکون دینے کے بجائے میری کشمکش کو اور بڑھا دیا۔ مجھے غور و خوض کا بہت موقع ملا، اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ شادی اتنی آسان نہیں جتنی میں سمجھ رہی تھی۔ اس میں سب سے بڑی چیز اعتماد اور بھروسہ ہے، اور یہ بھروسہ یا تو والدین کا ہو یا خود لڑکی کا۔ کسی پر ہو جائے یہاں سرے سے دونوں چیزیں غائب تھیں۔ امی رضیہ خالہ اور بھائی جان ستوت کو جانتے تک نہ تھے، اور میں جو برسوں سے اس کو جانتی تھی وہ بھی صرف پہچاننے کی حد سے آگے نہ بڑھی تھی۔ ایک بار دل میں یہ خیال آیا کہ ہمت کر ڈالوں، شادی تو بہرحال ایک جوا ہے، جو ہونا ہے ہو رہے گا، آخر یہ لڑکیاں جوا کھیلتی ہی ہیں۔ لیکن پھر ہمت چھوڑ دیتی، جانے ستوت کے گھر والے کی سعادت اور مزاج کیوں؟ ضروری تو نہیں کہ ہماری امی کی طرح ستوت کی اماں بھی ہوں جو مجھے کبھی اس بات کا تانا نہ دے کہ میں کس طرح بیاہ کرائی ہوں۔ اگر میں نے گھر کے لوگوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تو سسرال والوں میں میری کیا عزت رہے گی؟ اور پھر اگر خدا نخواستہ بات بگڑ گئی، کل کلا کو میری اور ستوت کی نہ بنی، تو پھر میں کس دروازے پر جاؤں گی؟ اس وقت میرا کون ہوگا؟ اب تو ناجیہ اور عروسہ بادل ناخواستہ ہی صحیح، لیکن مجھے برداشت تو کر رہی ہیں۔ اس وقت تو شاید دھکے ہی دے کر نکال دیں۔ خیال کے ساتھ میرے روئیں کھڑے ہو جاتے اور میں ہمت ہار جاتی۔
میرے سارے ارادے خاک میں مل جاتے۔ اب آپ اس کو میری بدقسمتی کہہ لیں یا بزدلی کہ میرا دل پھر انہی اندیشوں سے کانپنے لگا اور میں نے آئندہ کے خطرات اور اتفاقات کے مقابلے میں ایک بار پھر اپنی حالت پر قناعت کر لیا۔ اس بات کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اگر ستوت کے بجائے ریحان ہوتا تو شاید اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیتی، لیکن اس معاملے میں جب میں ہی ڈاواں ڈول ہو گئی تو بیچاری رضیہ خالہ اور جمیلہ آپا کیا کرتی؟ وہ تو یہ کہیے کہ خدا نے ان کو غیر معمولی صبر و تحمل اور بہت بڑا ظرف عطا کیا ہے، اور نہ ان کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو مجھ سے بھی بدگمان ہو جاتا، کیونکہ میری ہی وجہ سے یہ دونوں میرے گھر والوں کے عتاب کا نشانہ بنی تھی۔ اور میرا دل اس وقت چور چور ہو گیا جب میری لائی ہوئی ساری رقم بھیا نے خرچ کر دی، اور امی سے جب میں نے شکایت کی تو انہوں نے ڈانٹ کر کہا، خرچ کر لی تو کیا ہوا، آخر تیرے آڑے وقت ہی میں تو کام آئے گا، انہی کی ذمہ داری ہے۔ ان واقعات اور حالات کے بعد میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ میں نے پھر کبھی یہ ہمت ہی نہ کی کہ اپنے اس ڈوبے ہوئے ساحل کی تمنا کروں جو مجھے ہمیشہ سے دور نظر آتا رہا۔ ان باتوں کو زمانہ گزر گیا، وقت کے ساتھ تلخیاں بڑھتی گئیں، میرے شب و روز کٹھن سے کٹھن ترین ہو گئے۔ اب جن دشوار راہوں پر میں چل رہی ہوں اس کا اندازہ کون کرے۔ ناجیہ اور عروسہ کو یقین ہے کہ مجھے زندگی بھر منزل نہیں ملے گی اور میں ان کی چھاتی کا بوجھ بنی رہوں گی۔ بھیا اور بھائی جان مجھے ایک عضو معطل سمجھتے ہیں اور ایک بے حس اور بے جان پتھر جو گھر کے کونے میں پڑا ہوا ہو، اس کا کوئی مصرف ہی نہ ہو، باہر پھینک دیا جائے تو کم سے کم گھری ہوئی جگہ خالی ہو جائے۔ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ سجاوٹ اور آرائش کے لیے مجھے کوئی سنبھال کر رکھے، اور میں زندگی کی اس نوبت پر ہوں کہ جہاں مجھے ان لوگوں سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، اور ہو تو کیوں کر ہو۔ جب امی جواب تک مجھے اپنی چھاتی کا بوجھ سمجھتی ہیں اور آنے جانے والے کے سامنے میری بدقسمتی کا رونا روتی ہیں، تو میں اپنی فریاد لے کر کس کے پاس جاؤں؟ نند اور بھاوج کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، تانے تشنے لاگ ڈاٹ سب کچھ ان رشتوں میں گوارا ہے، لیکن جب امی مجھ سے اس لہجے میں بات کرتی ہیں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے۔ مثلا ان کے خاص جملے یہ ہیں، اس بدبخت کے مقدر میں شادی ہوتی تو اب تک ہو نہ گئی ہوتی، اس دنیا سے نرالی لڑکی کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ان کی جمیلہ آپا جن سے ان کا خون کا رشتہ ہے، اور ان کی رضیہ خالہ جو ان کی ماں ہے، ان سے بڑی بڑی چاہت کے دعوے کیے لیکن کروا نہ دی کہیں شادی۔ دیکھ لیا سب کو، یہ احمق اب تک ان دونوں کا دم بھرتی ہے۔ میں ان سب باتوں کو سنتی ہوں، خون کے گھونٹ پیتی ہوں۔ ناجیہ اور عروسہ میرے چاند سے بھائیوں کی موجودگی میں غیر مردوں سے ہنستی بولتی ہیں، ان سے تحفے تحائف وصول کرتی ہیں، لیکن مجھے اس کی اجازت بھی نہیں کہ سہیلی کے ہاں چلی جاؤں۔ اس موقع پر اجازت کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا۔ امی کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہر جگہ آ جا سکتی ہوں، لیکن میں جب بھی کہیں جاتی ہوں امی کو یہی گمان ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوگا جو مجھے سبز باغ دکھا رہا ہوگا۔ اب ان کو کیسے سمجھاؤں کہ جب میں نے یہ خیال خود ہی ترک کر دیا ہے تو دوسرا کون ہے جو مجھے ورغلائے گا؟ اول تو میری سہیلیاں ہما اور نوشینہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، چند لڑکیاں فیکٹری کی ہیں، اگر ان سے کسی کے خلوص و محبت کی بات امی کے سامنے کروں تو اس وقت تو خاموشی سے سن لیتی ہیں، بات کو کہتی ہیں، دیکھ لیا تیری سہیلیوں کو، ایسی ہوتی ہیں جو کہیں تجھے ٹھکانے نہ لگا دیتی۔ اب ان کی اس بات کا میرے پاس کیا جواب ہے؟ گھر کے جہنم کی آگ دن بدن تیز ہو رہی ہے، اور اب تو ایسا لگتا ہے جیسے میرا وجود دسترخوان پر بھی ان کو گوارا نہیں ہے۔ عروسہ اور ناجیہ کی بدنامیاں انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس گھر میں ہی ایسی نامعقول لڑکی ہو جو ان کی آزادیوں میں حائل ہو۔ ادھر امی کو یہ خیال ہے کہ اگر میں زندہ نہ ہوتی یا میرا منحوس قدم درمیان نہ ہوتا تو ان کی نگاہوں میں ٹوکنے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ مجھے احساس ہے کہ میرا وجود کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے، لیکن میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ زمین سخت ہے، آسمان دور۔ ابا مرحوم نے شروع ہی سے تربیت کو مذہبی رنگ میں ڈھالا، صوم و صلات کی پابند ہوں۔ اگر خودکشی کو حرام نہ سمجھتی تو اب تک ابدی نیند سو گئی ہوتی، لیکن اس دنیا کے جہنم میں جلنے کے بعد میں عافیت کے جہنم میں نہیں جلنا چاہتی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا تو پروردگار میرے حالات کو بدل دے یا مجھ کو برداشت کا حوصلہ دے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کب تک میں اس چھوٹی سی کوٹری میں معذور اور مفلوج انسان کی طرح پڑی رہوں گی، کب تک مشین کی طرح کام کرتی رہوں گی، اور کب تک اپنے آپ کو ایک بے جان پرزا سمجھ کر
احساسات کو ختم کرتی رہوں گی۔ آخر ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ ناجیہ اور عروسہ کے اتوار کی وجہ سے رضیہ خالہ نے ہما کا ہمارے یہاں آنا جانا بالکل بند کر دیا ہے۔ البتہ وہ خود چلی آتی ہیں، یا مجھے ملنا ہوتا ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ اور اب تو نوشینہ کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ نادرا نے اپنے سسرال میں اس کا بھی گھر آباد کر دیا، اور میں ہر اعتبار سے تنہا رہ گئی ہوں۔